بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج آپ اس چیپٹر میں عقیقے کے حوالے سے ڈسکشن کو پڑھیں گے۔ مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو دس چینل۔ انشاءاللہ عقیقے کے حوالے سے اس کا شرعی حکم کیا ہے، بیسیکلی یہ عقیقہ کسے کہتے ہیں، اور بچے یا بچی میں کس بات کا جو ہے فرق ملحوظ رکھا جائے گا اس عقیقے کے درمیان، اور اس کا مستحب وقت کیا ہے، یعنی کس وقت میں کرنے سے اس پر زیادہ ثواب ملتا ہے، تمام باتیں ہم انشاءاللہ اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سن کر، سمجھ کر اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عقیقہ جو ہے وہ عق سے مشتق ہے، یعنی عق کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے ڈکشنری میں۔ والدین کی نافرمانی اور قطع تعلقی یعنی کاٹنے کو عقیقہ کہتے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن اس کی طرف سے بکرا یا بکری ذبح کرنا ہوتا ہے، یعنی عقیقہ بکرا یا بکری ذبح کرنے کو کہتے ہیں، کاٹنے کو کہتے ہیں۔ عقیقہ جو ہے وہ جائز ہے ہمارے یہاں، یعنی کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ جو ہے وہ بچہ مرہون ہوتا ہے عقیقے کے ساتھ، یعنی اس کا عقیقہ جو ہے وہ ضروری کرنا چاہیے، اور پیدائش کے 7ویں دن جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا اس کی طرف سے عقیقے کو، یعنی کہ اس کے بکرے کو یا بکری کو اس کا نام رکھا جائے گا اور سر مونڈا جائے گا۔ فرمایا بچے کی طرف سے 2 بکرا یا بکری ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد عقیقے کا مستحب وقت کیا ہوتا ہے؟ تو مستحب وقت یہ ہے کہ عقیقہ مستحب وقت 7واں دن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے عقیقہ جو ہے وہ 7th ڈے پر کیا تھا۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں یا 21ویں دن بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر چوتھے، 8ویں، 10ویں دن یا اس کے بعد بھی کیا تو جائز ہے، یعنی مستحب وقت ابتدا کے بتا دیے، اس کے بعد بھی جائز ہو جائے گا۔ اچھا، لڑکا یا لڑکی کا عقیقہ کس طرح ہوگا؟ تو عقیقہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے مستحب ہوتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص لڑکے کی طرف سے 1 بکرا کرے تب بھی جائز ہے، لیکن اس کا مقصد لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دینا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، یا اس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، جس کا سبب جسمانی قوت اور ذمہ داریاں اور دیکھ بھال کا بوجھ ہے جو مرد پر ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے کہ وہ عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں اسی وجہ سے، یعنی لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے، لڑکی کے 1۔ لیکن اگر کوئی شخص لڑکے کے معاملے میں بھی 1 ہی بکرا ذبح کر دے تو یہ بھی جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہے کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے، اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں، ورنہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لڑکی کمتر ہے اور لڑکا برتر ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہو جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی۔ اس کے بعد عقیقے میں جو ہے وہ اس بات کو اگر ملحوظ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں، تو تاکہ اس سے جو ہے وہ نیک فعل لیا جاتا ہے، ایک طرح کا خوش شگونی لی جاتی ہے کہ بچے کی ہڈیاں بھی سلامت رہیں گی۔ لیکن اگر کسی نے ہڈیاں توڑ دی جانور کی تو وہ بھی جائز ہے، کھانے کے لیے آ سکتی ہیں۔ اچھا، جو بڑی ہڈیاں رکھنے کے لیے یعنی کہ ہڈیاں نہ توڑی جائیں، اس کی وجہ ایک یہ بتائی جاتی ہے تاکہ بڑے بڑے ٹکڑے جو ہے وہ رشتہ داروں میں اور غریبوں میں تقسیم ہوں، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ عقیقے سے کے متعلق جو دیگر احکامات ہیں وہ کیا ہیں، کہ عقیقے میں وہ جانور جائز ہے جس کی قربانی جائز ہو، جیسے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ جو کم از کم 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو۔ البتہ 6 ماہ کا دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو قربانی اس کی جائز ہوتی ہے، تو عقیقہ بھی اس کا جائز ہوگا۔ بکرا، بکری سال بھر کا ہونا چاہیے، یعنی جس بھی جانور کی قربانی جو ہے جائز ہوتی ہے وہ اس کا عقیقہ بھی جائز ہوگا، جیسے بکرا، بکری، دمبا وغیرہ۔ دمبا جو ہے بکرا بکری میں جو ہے ضروری ہے کہ وہ سال بھر کے ہوں، 1 سال جو ہے 1 ایئر ان پر 12 منتھس گزر چکے ہوں۔ لیکن دمبا جو ہوتا ہے، دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہے کہ 6 مہینے میں بھی وہ بڑا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے سال بھر کا لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کا عقیقہ کرنا بھی جائز ہے اس کے ذریعے سے۔ اب قربانی کا جانور عیوب سے سالم ہونا چاہیے، اندھے، بہنگے اور لاغر کا عقیقہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ ایک قسم کا عیب آ گیا نا، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے یا ایسا لنگڑا ہو جو قربان گاہ یا جہاں پر آپ اس کی جو ہے وہ ذبح کریں گے تو وہاں پر چل کر نہ جا سکتا، اتنا زیادہ لاغر ہو، تو اس طرح کے بھی جانور کی قربانی اور عقیقہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو یا چکتی جو جانوروں کے پیچھے حصہ ہوتا ہے وہ یا کان وغیرہ 2/3 سے زیادہ کٹا ہو۔ مثال کے 2/3 کو کس طرح سمجھیں گے آپ؟ اس طرح سمجھیں گے کہ کان ہے مثال کے طور پر،
تو پورے کان کے اگر ہم دو جو ہے وہ یعنی 3 پارٹس کریں میجرمنٹ کے اعتبار سے، تو اگر 2 پارٹ جو 2 حصے ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں تو سمجھا جائے گا پورا کان ہی کٹا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جانور کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یا اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، زیادہ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، کم ہوں موجود، یا پیدائشی کان ہو، یا پھر دیوانگی کی وجہ سے کھاتا پیتا نہ ہو، بالکل دیوانہ ہوتا ہے نا جس طرح وہ، اور کان پھٹا یا سینگ ٹوٹا، یا ایسا لنگڑا جو 3 پاؤں کے ذریعے چل سکتا ہو، صرف ایک ہی پاؤں جو ہے وہ لاغر ہو، تو اس کے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، اکثر باقی ہوں، تو ایسے کی قربانی جائز ہے۔ جس کی 2/3 جو ہے وہ کٹا ہوا ہو تو وہ جائز نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا پہچاننے کا۔ اور اگر کچھ دانت ٹوٹے ہوئے لیکن زیادہ صحیح ہیں، زیادہ کا اعتبار کرتے ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے۔ اسی طرح دیوانہ نہ ہو یا کان دم چکتی یا 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی اور عقیقہ جائز ہے۔ گائے بھینس قربانی 2 سال پورے ہونے سے قبل درست نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے بھینس کی جو قربانی ہوگی وہ 2 سال کے اندر ہوگی، اس سے پہلے درست نہیں ہوگی، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے۔ اسی طرح عقیقہ اور قربانی میں شرکت جائز ہے۔ عقیقہ اور قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ بکری کی جگہ گائے یا اونٹ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے وہی عقیقے کے گوشت کا بھی ہے۔ اسے خود کھانا، صدقہ یا ہدیہ کرنا سب درست ہے، البتہ کچھ حصہ دائی کو دینا بھی مستحب ہے، جس کی جو برتھ جہاں پر ہوئی ہے اس کو دینا بھی مستحب ہے۔ عقیقہ کی خوشی میں دعوت کرنا اور گوشت پکا کر کھلانا بھی جائز ہے، جیسے ہوتا ہے نارملی، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ لفافوں کا لین دین اور جو ہے وہ یعنی اس طرح کلچر بنا لیا آج کل لوگوں نے کہ کوئی آئے گا تو لازمی طور پر وہ لفافہ لے کر آئے گا، نہیں لے کر آ رہا تو پھر وہ اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں، تو اس طرح یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی خوشی کے لیے ان کو بلایا تھا، اور اگر وہ غریب ہیں یا نہ دے سکتے ہوں تو آپ اس طرح سے فورس نہیں کر سکتے کسی کو بھی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ بچے کے نام سے عقیقہ کرنا مستحب ہے، کہ حدیث میں ہے نومولود بچے کے نام سے عقیقہ کا جانور ذبح کرو، یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گا، اے اللہ یہ فلاں کی طرف سے عقیقہ ہے، لیکن اگر ذبح کرتے وقت اس بچے کا نام نہ لیں تب بھی صرف نیت کی وجہ سے اس کا عقیقہ ہو جائے گا، البتہ جو ہے وہ مستحب طریقہ بتا دیا کہ اس کا نام لے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں یہ تمام باتیں عقیقے کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پر ہمیں اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اتنا صاحب حیثیت بنائے کہ ہم تمام اپنے بچوں کے عقیقے لازمی طور پر کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔